صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، اپنے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، انہیں دیکھنے، سننے، جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے، تاکہ یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ پروگرام یاد الہی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر بھی گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے، خصوصاً نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کیا ہیں اور معجزہ شق القمر، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کرامت کا، عزت کا، عظمت کا تاج بھی انسان ہی کے سر پر سجایا گیا، انسان کو تکریم سے، عزت سے، عظمت سے نوازا، اور پھر انسان کامل یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اس کی ساری کائنات میں تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں، برتر و بالا بھی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کتنی عظمت والی ہستیاں ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے سردار ہیں، حتیٰ کہ نوریوں کے سردار ہیں۔ نوریوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کے خادم ہیں، دربان ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دیا کرتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی عظمت، رفعت اور شان نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں اسے بیان کیا گیا، بلکہ پہلے جو کتب سماویہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، جنہیں قرآن مجید میں یوں بھی فرمایا گیا صحف موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف۔ تو یوں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی تمام کتابوں، تمام صحائف میں، تمام صحیفوں میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ تو یوں مختصراً یہ کہا جائے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ مختصر بات یہ ہے کہ بعد از خدا، اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اللہ کی ساری کائنات میں جو عظمت اور شان والی ہستی ہیں وہ میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، آپ کی مثل کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بارہا فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہ ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے، کوئی بھی نہیں۔ اور یوں ہی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور رفعت اور شان تو یہ ہے کہ آپ نے ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی فرما دیا کہ اے میرے صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی عظمت اور شان ہے، اسے حقیقتاً بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی
تعریف بیان فرما دی، اپنی عظمتوں اور رفعتوں کا ذکر فرما دیا، ہم اسی حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت، رفعت اور شان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور رفعت شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ انعامات ہیں، یہ اکرام ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں کہ جس کو یہ شان ملی ہو جو میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو فرداً فرداً کئی معجزات سے نوازا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں، آدم صفی اللہ، سیدنا نوح علیہ السلام نوح نجی اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلیمہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلیمۃ اللہ۔ لیکن پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو محمد الرسول اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرما دیا الا وانا حبیب اللہ، کہ خبردار جان لو، سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ اور اللہ کے محبوب ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ ہی کی خاطر اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ وہ حدیث قدسی کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر وہ حدیث مبارکہ طویل کہ پھر اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور مبارکہ سے پھر عرش، لوح، قلم، کرسی، زمین و آسمان، یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ اور یوں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں حدیث قدسی میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا، آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری کائنات کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اور انہی کی وجہ سے تخلیق فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں تو یہ جہان نہ ہو۔ جان ہیں آپ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی اس سارے کائنات کی جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ اگر ایک جسم میں جان نہ رہے تو پھر اس جسم کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جان آپ ہیں اس جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ اس کائنات میں موجود ہیں تو یہ کائنات جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے، اس کائنات کی رنگینیاں موجود ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، یہ آبشاریں موجود ہیں، یہ جھیلیں، یہ ندیاں، یہ دریا، یہ برفانی پہاڑ، یہ گلیشیئرز موجود ہیں جن سے پھر برف پگھلتی ہے تو پانی بنتا ہے، وہ پانی پھر ندیوں سے ہوتا ہوا، جھیلوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں آتا ہے، نہروں میں آتا ہے، حتیٰ کہ سمندر میں چلا جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ وہی پانی ہماری کھیتیوں کو، زمینوں کو، میدانوں کو سیراب کرتا ہے تو فصلیں اگتی ہیں۔ تو یوں میدان بھی سرسبز ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں۔
تو یہ سبھی کس کا تصدق ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور باعث تخلیق کائنات اور ساری کائنات میں موجود ہر شے کے تخلیق کی وجہ جو ہیں وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں، اور انسان کو اپنی خاطر پیدا فرمایا، حتیٰ کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی خاطر پیدا فرمایا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ ساری آیات بینات ہمارے سامنے گواہی دے رہی ہیں کہ جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لی، ان کی اطاعت کر لی، بس اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت بھی کر لی اور اللہ کی محبت کے وہ قابل بھی ہو گیا۔ اللہ فرماتا پھر میں خود اس سے محبت فرماتا ہوں اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اور یہ سورہ والضحیٰ وہ ہے کہ جب کفار مکہ چند ایک دن کے لیے وحی نازل نہ ہوئی تو کفار مکہ نے اعتراض جڑ دیا اور لگے اپنے گمان میں مختلف قسم کے تنقیسی کلمات کہنے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ تو اس موقع پر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا اے چاشت کی طرح، روز روشن کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کے واللیل زلفوں کی قسم کہ جو رات جس طرح چھاتی ہے تو آپ کی زلفیں اس طرح چھا جاتی ہیں، ان خوبصورت زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر پریشان مت ہوئیے، رنجیدہ مت ہوئیے، دل گرفتہ مت ہوئیے۔ فرمایا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بھی بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تو یوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیہ کریمہ کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیے تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان بہت بلند ہے۔ ہم آپ کا ذکر کر کے اپنی زبانوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، اپنے لیے برکات کا نزول جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عام مسلمان، کوئی بھی بندہ وہ یہ سمجھے کہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، نہیں، وہ اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی زبانوں کو ہم پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پروگرام، اپنی محافل کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور پاکیزہ تذکار مبارکہ سے۔ آپ کا ذکر تو یوں اللہ نے بلند فرما دیا کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور محمد کے درمیان کوئی فاصلہ بھی اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ کے بھی 4 حروف ہیں، محمد کے بھی 4 حروف ہیں۔ اللہ جو اس میں جلالت اللہ کا اس میں ذات ہے اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اور محمد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نقطہ گوارا نہیں فرمایا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر لا کہہ دیا گیا، نہیں کہہ دیا گیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ گواہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں ہستیاں جدا نہیں ہیں،
اللہ کے حبیب خدا نہیں ہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کلمہ طیبہ ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہم اذان پڑھتے ہیں، ہم اقامت کہتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تو اذانوں میں بھی اللہ ہی کے ساتھ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یوں جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہے وہیں وہیں اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے حبیب کا یوں ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم سے بھی مراد اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر التحیات میں جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری قولی فعلی بدنی عبادات جو ہیں تحیت اور ثنا پیش کر رہے ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہیں پر اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھی عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جہاں ہم اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی، عبد خاص ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یوں جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں وہیں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ میں کوئی نقطہ نہیں رکھا کہ کوئی آنے والا کبھی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی نقطے پیدا کرنا نہ شروع کر دے کہ یہ نقائص ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بس دو چیزیں بزرگوں نے بتا دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہیں، باقی ساری شانیں، ساری عظمتیں، سارے رفعتیں، سارے مقامات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ ہمارا معبود ہے، وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ دوسرا، اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دوسری بات، یہ ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ایسے محبوب ہیں کہ ان کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جتنے بھی معجزات اور کمالات عطا کیے گئے وہ ان کو فرداً فرداً ایک ایک کر کے دیے گئے، اکیلی اکیلی ہستیوں کو دیے گئے، بڑی عظمت اور رفعتوں شانوں والی ہستیاں۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ سارے معجزات کے جامع، سارے کمالات کے جامع نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یوں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کما حقہ عظمت، شان، رفعت اور حقیقت یہ جاننا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، بس آپ کی حقیقت یا خود آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے جس نے آپ کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، کمالات، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے بلا شبہ، بلا مبالغہ کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی عظمت اور شان ہے اسے کوئی انسان پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ ہاں،
جتنی اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت آشکار فرما دی، اس کو نہ صرف انسان، نہ صرف مسلمان، بلکہ اس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کا ذکری، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ہی کا ذکر میرا ہی ذکر ہے، آپ کا ذکر میرا ذکر۔ تو یوں جو چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے وہ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو یوں ساری کائنات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے، ذکر بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ تمام کتب سماویہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ تذکرے موجود، اور تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی امتوں کو آپ کی عظمت اور شان کے بارے میں بتاتے گئے۔ اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ پہلے پارے میں، کہ یہ کفار، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ جو پہلے کی امتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دیگر قوموں کے ساتھ جنگ کرتی اور جب یہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہوتے، تو اس موقع پر یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے، اور آپ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمایا کرتا۔ تو یوں پہلی امتیں جو ہیں انہیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی فتح و نصرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے دی جاتی تھی۔ اور یہود و نصارہ، ان کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو یوں جانتے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ باپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کے بارے میں وہ سب کچھ بخوبی جانتا ہے۔ بیٹے کے بارے میں سب سے زیادہ جو جاننے والے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں، وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرما رہا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں بھی، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں آپ کو، اور پہلی امتیں بھی آپ کو جانتی تھی، پہچانتی تھیں، حتیٰ کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتی تھیں۔ تو یوں یہ تو انسانیت کی بات ہوئی، اس کے علاوہ چرند پرند پتھر حجر شجر نباتات جمادات ہر چیز آپ کو جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے، اور اس میں کئی معجزات ہیں۔ گوہ، جو ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ گوہ جو ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو وہ گوہ لائی گئی آپ کی خدمت میں، تو اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی، اس نے زبان سے عربی فصیح لہجے میں، عربی زبان میں کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے نبی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شانوں اور رفعتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یوں جب گوہ جو ہے اسے بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتی ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر وہ یہودی ایمان بھی لے آتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ المکرمہ پہاڑوں سے گزرا کرتے تو ہر چیز سے درود و سلام کی آوازیں آتیں۔ پہاڑ جو ہیں وہ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر چیز، ہر ذرہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کر رہا ہوتا، پیش کر رہا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے، آپ کو جانور تک پہچانتے ہیں، اونٹ آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے۔ وہ ہرن کا بچہ، کہ وہ ہرن جس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کا بچہ جو ہے وہ بلبلا رہا ہے، تو ہرن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اپنے بچے کو بس دودھ پلا کر آ جاؤں، مجھے وقت اتنا دے دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے ہیں، وہ دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر جانور کی، ہر جاندار کی بولیاں پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ہر جانور، ہر پودا، ہر
ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا، مانتا، پہچانتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ قدرت آپ کو عطا فرما دی کہ کائنات کے ہر ذرے پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تصرف ہے، مالک و مختار بنایا، اپنا حبیب بنا دیا۔ اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر 27واں پارہ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے، جس میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے، اور ایسا بڑا معجزہ ہے، بڑے بڑے معجزوں میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑا معجزہ، سورج واپس پلٹا دیا بہت بڑا معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہیں، گہوارے میں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اور چاند کے ساتھ کھیلتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہستی ہیں کہ جدھر اشارہ فرماتے ہیں چاند ادھر جھک جاتا ہے، دائیں اشارہ فرماتے ہیں چاند دائیں ہو جاتا ہے، بائیں اشارہ فرماتے ہیں چاند بائیں ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، یہی وہ واقعہ تھا بچپن کا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ نے بچپن میں دیکھا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر انگلی کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، دائیں کرتے ہیں دائیں چلا جاتا ہے، بائیں کرتے ہیں بائیں چلا جاتا ہے، سامنے انگلی کرتے ہیں چاند سامنے آ جاتا ہے، پیچھے انگلی کرتے ہیں چاند پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو وہ لمحہ بھی یاد ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے اور اپنے پنگوڑے میں استراحت فرما ہوتے تھے تو آپ جدھر انگلی جھکاتے تھے، جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ تو یوں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارہاس، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے جو اس طرح کے عقل میں نہ آنے والے معاملات کسی نبی سے وہ رونما ہوں تو انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ تو یہ ارہاس آپ کا بچپن میں یوں واقعہ ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت سے ہی آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ تو جو ہستی بچپن میں جن کے اشاروں پر چاند چلتا ہے، جھک جاتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر انگلی جاتی ہے ادھر چاند چلا جاتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا اور ہجرت مدینہ سے 5 سال تقریباً پہلے وہ حبیب یمنی وہ یمن سے آتا ہے اور مکہ المکرمہ جب آتا ہے ابو جہل کے پاس، ابو جہل کا بھی وہ دوست ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، یہ نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اے حبیب تم بھی سردار ہو، تم بھی اسی دین کے ماننے والے ہو، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، تو تم انہیں منع کرو۔ تو اس وقت حبیب یمنی کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری باتیں میں نے سن لیں، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی باتیں سنتا ہوں، تاکہ دونوں فریقین جو ہیں ان کی گفتگو سن کر پھر میں یہ فیصلہ کروں گا، اندازہ لگاؤں گا کہ کون سچا ہے۔ تو بس حبیب یمنی جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں، حتیٰ کہ ابو جہل بھی موجود ہے، دیگر کفار بھی موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہوں۔ تو اس موقع پر حبیب یمنی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو جو چاہے میں وہ معجزہ دکھانے کو تیار ہوں۔ حتیٰ کہ ابو جہل بھی یہی کہتا ہے کہ پھر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ رات کا وقت ہے، چاند کی جانب اشارہ فرماتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو خود اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ واقعہ موجود کہ وہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ دیگر صحابہ کرام سے بھی تواتر کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ منقول ہے، متواتر حدیث مبارکہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے کہنے پر چاند کی جانب جب اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں جانب چلا گیا، دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ ہیرا پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے درمیان سے یعنی چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں سے ہیرا پہاڑ کو دیکھ لیا، جبل ہیرا کو دیکھا، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر فرمایا کہ گواہ رہنا یعنی دیکھ لو، اب اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ معجزہ دکھا دیا ہے، اور گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ سچے نبی ہی دکھایا کرتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور فرمایا کہ وہ جو کافر ہیں وہ جب وَإِن يَرَوْا آیَةً، وہ جب یہ معجزہ دیکھتے ہیں، یہ نشانی دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو بڑا زبردست جادو ہے، یہ تو پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جھٹلاتے ہیں، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہاں ہر کام کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ذمے ہے۔ تو یوں ان 3 آیات بینات میں اس معجزہ شق القمر کا ذکر ہے، اور اس پر تمام مفسرین نے لکھا کہ ان 3 آیات بینات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ جو ہیں متواترہ ان کو بھی نقل کیا اور بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ، اور پھر یہ جو فرمایا کہ وہ جب یہ معجزہ دیکھتے ہیں، یہ آیت، یہ نشانی دیکھتے ہیں تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو اس میں ابو جہل اور دیگر کفار کا بیان ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست جادو ہے، یہ بہت بڑا جادو ہے، انہوں نے پیٹھ پھیر لی، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، بجائے یہ کہ وہ مان لیتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ سچے نبی ہیں، اور ایمان لے آتے۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، پیٹھ پھیر لی ایمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس معجزے سے پیٹھ پھیر لی، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہاں، اس موقع پر ایک عظیم ہستی نے ایمان قبول کیا، اور وہ ہیں حبیب یمنی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ ایمان لے آئے، اور آپ نے کہا کہ جو جادو ہے اس کا اثر جو ہے وہ اجرام فلکی پر نہیں ہوتا، وہ جو آسمانی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمانی چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ حق ہے۔ حتیٰ کہ ان کے دل میں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے تو ان کے دل میں ایک اور بات یہ تھی کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ اپاہج تھی، وہ معذور تھی اور وہ بیمار تھی، تو ان کے دل میں تھا کہ اگر یہ میری خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخود جان بھی لیں اور میری بیٹی جو ہے وہ شفا یاب بھی ہو جائے تو یہ دوسری دلیل بھی ہو جائے گی۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے حبیب، تمہاری بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم واپس لوٹو، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان عظمتوں، ان رفعتوں، ان شانوں سے نوازا کہ آپ کے اس معجزہ شق القمر کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی موجود۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باعظمت نشان ہستی ہیں کہ جن کے اشارے پر چاند جھک بھی جاتا ہے، بچپن میں جن کے اشارے پر چاند جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب چلا جاتا ہے، اور جب معجزے کا ظہور ہوتا ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت اور مقام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہو رہے ہیں، خصوصاً نبی کریم رؤوف الرحیم
अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुअजिज़ात और कमालात का बयान और मुअजिज़ा शक़्क़ुल क़मर का तज़किरा हुआ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो अज़मत वाली हस्ती हैं कि सर मुबारिका से लेकर पाए अक़दस तक, पाँव मुबारिका तक आपका तमाम का तमाम जिस्म अतहर मोजज़ा ही मोजज़ा है, सरापा नूर ही नूर है, सरापा मोजज़ा है। आपके जिस्म अतहर के हर हिस्से के कमालात हैं, मोजज़ात हैं, एजाज़ात हैं। इन पर ही अगर गुफ्तगू की जाए तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कमालात का अहाता नहीं किया जा सकता। मोजज़ा शक़्क़ुल क़मर, इसके बारे में जब अबू जहल ने इसको तस्लीम नहीं किया तो साथ ही उसने एक शर्त भी आयद कर दी, कहता कि अगर ये तो आपने यहाँ पर ये दिखाया है मोजज़ा, ये करके दिखाया है, अगर बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो भी इसका इकरार कर लें तो फिर हम मानेंगे। तो उस मौका पर जो बाहर से काफ़िले आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे, तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने ये बताया और इकरार किया, तस्दीक की कि हाँ आज रात हमने भी देखा कि चाँद जो है वो 2 टुकड़े हो गया। हत्ता कि ये हमारा बरसग़ीर पाको हिंद मालाबार की जो रियासत है, वहाँ का जो हुक्मरान था उस मौका पर चक्रवर्ती फार्मस गालिबन उसका नाम था, उसने भी चाँद को 2 टुकड़े होते हुए देखा। उसके लोगों ने देखा तो उसने अपने कारिंदे दौड़ाए कि ये क्या मामला है। तो उन कारिंदों ने ये ख़बर ला कर दी कि मक्कातुल मुकर्रमा में जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने ये मोजज़ा दिखाया है कि आज रात उन्होंने चाँद को 2 टुकड़े किया है। तो वो जो हुक्मरान था मालाबार का, तो वो नबी करीम अपने बेटे को उसने अपना जानशी बनाया, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। उसके साथ दीगर भी लोग मौजूद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े को देखते हुए ईमान ले आया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शर्फ़ पाया। हत्ता कि फिर यमन में उस बादशाह ने उस जो यहाँ से हिंद से गया था वहाँ पर रहा, वहीं पर उसकी आज भी क़ब्र मौजूद है। यमन के लोग हिंदुस्तानी राजा की क़ब्र के नाम से, हिंदुस्तानी बादशाह की क़ब्र के नाम से उसकी क़ब्र को भी जानते हैं, पहचानते हैं। इसी तरह इस मौका पर श्रीलंका के जो जज़ाइर हैं, यहाँ पर भी लोगों ने ये सारा वाक़या जो है चाँद को 2 टुकड़े होते हुए देखा। और हत्ता कि आज जो जदीद साइंस है, मॉडर्न साइंस है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, इल्म फ़ल्कियात भी है, तो उसके जो बड़े सरबराह थे वाशिंगटन में, मिस्र के डॉक्टर फ़ारूक गालिबन उनका नाम, तो उन्होंने भी जब नासा से ली गई तस्वीर, जो चाँद पर गए थे लोग, तो वहाँ पर जो तस्वीर उनके सामने रखी गई और वो तस्वीर आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में मौजूद हैं, तो उन तस्वीर में वो साइंटिस्ट कहते हैं कि चाँद में एक दरार मौजूद है और उन साइंटिस्ट ने उस दरार को अरब दरार का नाम दिया है। तो वो साइंटिस्ट इस बात के कायल हैं, इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े किया है। ये जो चाँद में दरार मौजूद है, ये उसी 2 टुकड़े होने की के वक्त की एक यादगार जो है वो बाकी है, वो मौजूद है। तो यूँ आज की मॉडर्न साइंस जो है वो भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस मोजज़े की तस्दीक कर रही है। अगरचे साइंस तस्दीक ना भी करे, हमें अल्लाह के फरमान इक़्तरबति साअतु वंशक़्क़ल क़मर, इस पर मुकम्मल भरोसा और यकीन है और हमारा ईमान है कि बिल्कुल क़यामत करीब आ गई। और ये क़यामत करीब आ गई, नबी करीम फरमाते हैं अना वस्साअ कहातैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं और क़यामत ये इन 2 उंगलियों की तरह मिले हुए हैं। दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ मिलाई और फरमाया। और यूँ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि मेरी उम्मत का वक्त जो है दीगर उम्मतों, पिछली तमाम उम्मतों के मुकाबले में मुख्तसर सा है। मिसाल भी दी, फरमाया यूँ है जैसे असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है। तो ये असर और मगरिब के दरमियान का वक्त ये तकरीबन सभी नमाज़ों में सबसे कम वक्त होता है। तो यूँ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि क़यामत करीब आ चुकी। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की निशानियों में से है। और दूसरी निशानी ये कि चाँद भी 2 टुकड़े हो गया। वंशक़्क़ल क़मर माजी का सीगा है, हो जाएगा नहीं, फरमाया वंशक़्क़ल क़मर इनशक़्क़ल क़मर, चाँद 2 टुकड़े हो गया। और फिर वहीं रऊ आयत युरिदु व यक़ूलु सिह्रुम मुस्तमिर, ये सारी आयात बय्यिनात इनका उसलूब जो है यही बयान कर रहा है कि उन कुफ़ार ने इस मोजज़े का इनकार किया, इसको झुटलाया और पीठ फेर ली
اور اس کو نہیں مانا، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے رہے کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو طاقتیں عطا فرمائی گئیں، جو شانیں عطا فرمائی گئیں، انہی شانوں کا مظہر یہ معجزہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت اس سے بھی بڑھ کر عظمتوں اور شان اور کمالات سے نوازا ہے۔ یہ ہماری ناقص عقل اور فہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حق جو عظمت ہے، جو حقیقت اور شان ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کرنے کی، دل و جاں سے بڑھ کر آپ کا ادب احترام کرنے کی، اور آپ پر ایمان لانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو وسیع ہیں کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو طاقتیں عطا ہو جاتی ہیں، کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو وفا کرنے والا ہے اس کے لیے لوح و قلم اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقتوں کا مظہر اسے بنا دیتا ہے، تو پھر خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان، اس کا معاملہ کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، وہ ہماری ناقص عقلوں میں نہیں آنے والا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان پر ہمیں دل و جاں سے قائل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا